کرم جناب محمد کا سننا میری کرم جناب محمد کا سننا تیری کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات میری کوئی کمال ہے میرا نہ کوئی بات میری کی نسبت اور کرم کی نگاہ سے جو کرم کا تقاضا ہے دنیا کا ایک بہترین انسان میں ہوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قرآن نے کہا کوئی نعمت ملے تو اس کا اظہار کرو تو میں نے اظہار فخر کے طور سے نہیں کیا ہے کہ ان کے کرم کے تقاضے کے طور سے کیا ہے تاکہ تم کو بھی حرص ہو اور تم ان کی کرم کی طرف بھاگو تم بھی ان کی کرم کی طرف بھاگو ان کی باتیں مانو ان کی سنتوں پہ چلو آقا جی کہتے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید امت کے فساد کے وقت جب لوگ بھٹکتے ہوں کسی نے میری سنت کو زندہ کیا خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا اور یہ داڑھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حکمن سنت ہے اس کے کاٹنے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور جس سنت کا حکم نہیں کیا ہے اگر وہ سنتیں ادا کی تو ثواب ہے چھوڑا تو تمہاری بے وفائی ہے تمہاری بے مروتی ہے لیکن حکمت سنت کو چھوڑنا تمہارا نافرمانی ہے اور تم فاسق بن جاتے ہو اس سے فرق ہوتا ہے من احیا سنتی فکأنما احیانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا میری عادتوں کو زندہ کیا میرے فرمان کو جو میں چاہتا ہوں اس نے مجھ کو زندہ کیا فرمایا اور دوسری حدیث میں من احیا سنتی عند فساد امتی فساد سا زمانے میں لوگ بھٹکے ہوئے تھے اس نے میری سنت کو زندہ کیا خدا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا بتا اس جاری رکھیں حکمت سنت ہے دوسری سنتیں بھی ادا کریں نفلوں کو پسند کیا نفلیں بھی پڑھیں جو وہ پسند کرتے ہیں وہ تم پسند کرو تو تم خدا کو پسند آ جاؤ گے جب خدا کو پسند آ جاؤ گے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جو کہو گے خدا قبول کرے گا دعائیں تمہاری اولیاء اللہ کہاں سے بنے یہیں سے تو بنے اور انہی کے لیے قرآن میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں سیدنا محمد کے وسیلے سے تو ان کے دنیا آخرت کے خوف ختم ہو جاتے ہیں اس لیے لوگ کسی کو ولی سمجھ کے پیچھے رکھتے ہیں نہ بھی ہو تو کہتے شاید نکل آئے اور آقا جی نے اس چیز میں بہت بڑا کہ کلام فرمایا ہے کہا ہے من عادی لی ولیا جس نے میرے سے دوستی اور محبت کا رابطہ رکھا ہوا ہے اور کسی نے اس سے دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب تو خدا اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو ایسا عہدہ تم کو نبی کے طفیل ملتا ہے تو پھر آپ کو ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے ان کی سنتوں پہ نہیں چلنا چاہیے اور جو حکم ہے حکمی سنت اس کو پہلے ادا کرو اور فرائض کے متعلق اللہ کا جی نے بہت تاکید کی ہے کہا جس نے نماز جان کے چھوڑی اس نے کفر کیا بتاؤ کفر کا گناہ زنا قتل سے بڑا ہے یہ فقط باتوں سے یا نعتوں سے یا بیان سے نہیں چلے گا جب تک کہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ بعض انسان عمل نہیں کرتا قرآن بھی بہت پڑھتا ہے باتیں بھی بہت کرتا ہے نعتیں بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے دل عظمت سے اور حرمت سے خالی ہوتا ہے کیا فائدہ اس میں تبدیلی نہیں آتی معمولی تبدیلی اس لیے فرمایا صحابہ کو تم میں عربی ہیں عجمی ہیں یعنی کسی کو پڑھنا آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے کسی کی زبان کیسی ہے وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتا لیکن تمہارے بعد قومیں ایسی آئیں گی جو اتنا صحیح الفاظ ادا کریں گی اتنے ماہر ہوں گے جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے ایسے الفاظ ادا کریں گی قرأت سے قرآن کی اس قسم کے مفہوم ہے تو آگے پتہ کیا کہا سب کچھ وہ کریں گے ایسا
لیکن ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا۔ بتاؤ پھر کیا فائدہ؟ یہ نیتیں سننا، ان کی باتیں سننا، قرآن پڑھنا، وظیفے پڑھنا، اس کا اثر نہ جانا، گلے تک رہنا۔ بعض 2 4 سال وظیفے پڑھتے ہیں، پھر داڑھی موڑتے ہیں، پھر مسواک نہیں کرتے، فرضوں سے جماعت نہیں پڑھتے ہیں، پھر گانے سنتے ہیں۔ یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف یا ان کو اچھی نہیں لگتی، ان کو اچھی لگتی ہے، تو کیسے تمہاری موافقت ہوگی رسول اللہ سے؟ تو یہ جو ہم بعض باتیں کرتے ہیں یا نیتیں پڑھتے ہیں کہ عظمت دل میں اترے، اور خدا کرے ایسا ہی ہو، ان کی ایسی عظمت دل میں اترے کہ ان کے بغیر ہم جی نہ سکیں، ان کی سنتوں کے بغیر ہم جی نہ سکیں، اور ان کا فرمان جہاں سنیں دل باغ باغ ہو جائے کہ آقا نے کہا، خوشی سے انشاءاللہ۔ کرم جناب محمدی کا سننا نعت میری، اور جن کو محبت ہوتی ہے شیخ کو جھوٹا نہ کہیں۔ کسی کو محبت تھی، نیت خوانی میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ پیسے ڈال رہے تھے، یہ خدا کی قسم سے نہیں کہتے تم پیسے ڈالو، تم ڈالو نہ ڈالو، ہمیں جو کرم اتر ہو چکا ہے، کہ تم ادھر سے لے کے جاتے ہو، دے کے نہیں جاتے ہو، لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے، تحابو تحابو، تم دوسرے کو محبت سے ہدیہ دیا کرو، تم میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ جو تم ڈالتے ہو یہ محبت پیدا کرے گی ہمارے تمہارے درمیان میں، کہ برکت والے پیسے ہیں، اور یہ برکتیں پھر تمہارے پیچھے آ جائیں گی۔ جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک محبت والا بیٹھا ہوا تھا نیت خوانی میں، تو اس کو کچھ زیادہ ہی محبت ہوگی، اس نے دھیان نہیں دیا جو لوگ ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ حجابات ہٹے، مجلس میں کسی کو پتہ نہیں چلا، اس سے آگا جی بات کر رہے تھے قریب کر کے، کہا لوگ ڈالتے ہیں تم بھی تو ڈالو نا، ہماری محبت میں تم بھی ڈالو۔ پھر اس نے مجھے آ کے بتایا، شیخ جی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے محفل میں، اور آقا جی نے مجھ سے بات کہ لوگ ڈالتے ہیں، چپ بیٹھے، تم بھی تو ہماری محبت میں کچھ ڈالو، تو تم کو مبارک ہو آنا، پھر مبارک ہو جانا، اور خدا کرے تم کو مبارک ان کی محبت کے تمہارے دل کے اندر رس جائے انشاءاللہ، اور تم ولی اللہ بن جاؤ انشاءاللہ، اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ، جس کی مدد آقا کریں وہاں شیر بھی نہیں آتا۔ انشاءاللہ ہم سب محمد والے ہیں۔ اور تمہارے ایک بھائی کو کشف تھا، اس نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کشف تھا اس کو، جناتوں کے گروہ گزرے، تو کوئی جنات وہاں کھڑے ہو گئے، کہا یہ محمد والے ہیں، تو مبارک ہو تم کو، آپ محمد والے ہیں انشاءاللہ۔ ان کا دل لگ جائے آقا جی سے، تو طریقت کے واقعات میں ہے، نماز کے بیچ میں آقا جی ان سے بات کرتے ہیں، آقا جی کی عظمت سے نماز نہیں ٹوٹتی، جب نماز میں حرکت کرو بولو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ تم کو بلائیں تم کو نماز توڑ کے آنا چاہیے۔ آپ نے ایک صحابی کو آواز دی، اس نے وقفہ کیا، دیر سے آیا، کہا میں نے تم کو بلایا تھا تم نے دیر کی، کہا جب آپ نے آواز مبارک دی تھی اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، کہا جب میری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی۔ اف 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 کتنی عظمت ہے۔ تو اس کو کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب تم کو خدا یا نبی بلائیں تو تم جواب دیا کرو۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جب میری آواز آئی تھی تو تم کو توڑ دینی چاہیے تھی نماز۔ پھر اس بات پہ یہ بات یاد آئی کہ بھائی نے کہا کہ تیری نماز کیا، نماز نبی سے محبت کرنی ہے۔ تو محبت کے واقعات میں یاد آئے کہ ایک شخص شیخ تھا نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے اچھے برے سب ہوتے ہیں، تو کوئی سی آئی ڈی کی ایسے بدبخت تھے یا نہیں بدبخت ہے، بعض زیارت کرتے ہیں محفل میں تو پھر بدبختی مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے ایسے لوگ بھی ہیں
مفہوم میں آتا ہے اولیاء کے یا آقا کے، میں بھول گیا ہوں، کہ ان پر نظر پڑ جائے آدمی کی ہمیشہ بدبختی ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے میں اثر ہوتا ہے خدا کی محبت کا، آقا کی محبت کا، اس کو دیکھتے اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، وہ دین پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آقا کی تو بات ہی علیحدہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آقا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں، لیکن ظاہر آئے تھے اچھی نیت سے نہیں آئے تھے، کچھ ایسے ہی تھا۔ نماز پڑھائی انہوں نے عصر کی یا ظہر کی، اور پھر اس میں سجدہ سہو کیا، جیسے کوئی بھول جاتا ہے، بھول گئے تھے۔ جب سلام پھیرا تو ایک طالب علم نے پوچھا، یمن کا تھا، کہ شیخ تم نے سجدہ کیا نماز میں، آج بھول گئے، کیسے ہوا؟ تو ان کو بھی کبھی ایسے جیسے نا زیادہ ہوش رہتی ہے، کبھی نہیں رہتی ہے کہ یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں کرنے کی، نکل جاتی ان کے منہ سے۔ انہوں نے کہا ہاں، شیخ نے کہا میں نے سجدہ سہو کیا، اس لیے کہ میں نماز میں رسول اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، اور رسول اللہ مجھے بتا رہے تھے یہ دو تیرے پیچھے آئے ہیں، ان کو گھر نہ لے جانا، ان سے احتیاط کرنا، اور باتیں ادھر ادھر کی کوئی ایسی نہ کر بیٹھنا، یہ دو تھے تجھے دکھاتا ہوں، نماز میں دکھایا۔ ماشاء اللہ۔ تو دن حضرت بیٹھے رہے، جلدی نہیں گئے گھر، اس لیے جلدی جائیں گے وہ بھی ساتھ چلیں گے، درویش ساتھ جاتے تھے، ہم بھی ساتھ جاتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے، نہیں گئے، بیٹھے رہے۔ جب تک دیر ہو گئی تو اٹھتے نہیں، تو اٹھ کے چلے گئے، پھر اٹھ کے گھر کو گئے۔ تو جن کا دل لگ جائے ان کو ویسے بھی زیارت ہو سکتی ہے، کبھی وقفوں میں ہو سکتی ہے، کبھی عمر میں ایک دفعہ ہو سکتی ہے، کبھی موت کے وقت ہو سکتی ہے، کبھی نماز میں بھی بات چیت ہو سکتی ہے، یہ ان کی مرضی پر۔ تو خدا کرے ہمارے تمہارے ایسی قسمت ہو جائے کہ ہمارا ان سے آپ کا محبت کا معاملہ ہو جائے، جس سے محبت کی باتیں چلیں آپس میں، انشاءاللہ تعالی۔